رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب یہ ہو گیا مسلمان عورتیں جو آئی ان کے ساتھ بھی معاملہ کنفیوژن والا معاملہ تھا. اللہ نے آیتیں عطا فرما دی کہ کیا کریں کہ ان عورتوں کا ٹھیک ہے. اب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں سے کہہ دیا تھا کہ عورتوں کا نام تو مینشن نہیں ہے صلح میں. بہرحال اللہ نے پھر آیتیں عطا فرمائی اور مسلمانوں کی رہنمائی ہوئی کہ کیا کیا جائے یہ مسلمان عورتیں ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلمانوں کے معاہدے میں بنو قزاعہ کی شرکت اور کمزور مسلمانوں کے معاملے کا حل. بنو قزاعہ نے پسند کیا کہ وہ اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے، جیسا کہ تھرڈ کلاس تھا، تھرڈ پوائنٹ تھا صلح میں کہ جو قبیلہ چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں جا سکتا اور جو چاہے وہ قریش کے انڈر میں آ سکتا. کسی کو ہم پکڑ کر زبردستی نہیں کریں گے، یہ قبیلوں کے اپنی چوائس رہے گی. تو اس طرح سے بنو قزاعہ ایک قبیلہ تھا وہاں مکے میں. یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں داخل ہو گئے، عہد میں داخل ہو گئے. یہ لوگ زمانے جاہلیت سے بنو ہاشم کے حلیف چلے آ رہے تھے، جبکہ ان کے حریف یعنی ان کے رائولز بنو بکر قریش کے عہد میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے، دو قبیلے رائولز تھے. مکے میں بھی دو رائولز قبیلے تھے. اچھا، مدینے میں دو قبیلے بھی رائولز تھے. کون سے تھے؟ جو کمزور مسلمان جو تھے، جو ابھی وہیں پر تھے، مکے میں تھے، جس طرح فار ایگزامپل ابو جندل جو مجبوراً طور پر نہیں لے کر جانے دیے گئے. ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے سہیل بن عمر نے چانٹا پہ مارا اور پھر وہ ساتھ میں بھی لے کر چلے گئے. تو رہی ان مسلمانوں کی بات جو مکے میں جس کو ستایا جا رہا تھا، پنش کیا جا رہا تھا، تو ان میں سے ابو بصیر نامی ایک صاحب چھوٹ کر مدینہ بھاگ آئے. قریش نے ان کی واپسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا. ذوالحلیفہ پہنچ کر ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ کر سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میرا ساتھی قتل کر دیا گیا ہے اور بس میں بھی قتل ہی کیے جانے والا ہوں. اتنے میں ابو بصیر آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا تو سمجھ گئے کہ پھر واپس کیا جاؤں گا، لہٰذا وہ ساحل سمندر پر جا رہے. ادھر ابو جندل بھی چھوٹ کر ابو بصیر سے آ ملے. اس کے بعد قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے مل جاتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھا ہو گئی. اس کے بعد قریش کا جو قافلہ بھی ملک شام جاتا اس سے یہ لوگ ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے، اس پر حملہ کرتے، ان کا مال چھین لیتے. اس سے تنگ آ کر قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیا کہ انہیں مدینہ بلا لیں. اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا محفوظ رہے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بلا بھیجا. وہ آ گئے اور مشکل حل ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یہ کمزور مسلمانوں کو نہیں آنے دے رہے تھے. تھرڈ پوائنٹ اکارڈنگ ٹو دا تھرڈ پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کے ہمارے کوئی آپ کے پاس بھاگ کر آئے تو آپ ریٹرن کرنا. تو اب ہوا یہ کہ ابو بصیر نامی جو ہے نا صحابہ وہ کیا کرے، بھاگ کر مدینہ چلے گئے. تو قریش کے لوگوں نے دو لوگوں کو بھیجا جاؤ ابو بصیر کو واپس لے کر آؤ. تو ابو بصیر کو جب واپس لے کر آنے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا اکارڈنگ ٹو دا صلح میں ایگریمنٹ ہوا تھا نا کہ واپس کر دیا جائے گا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو واپس کر دیا. یہ ابو بصیر نے کیا کیا کہ ذوالحلیفہ یعنی مدینے کا جو میقات ہے اس جگہ پر پہنچ کر انہوں نے ایک قریش کو قتل کر دیا. جو دو آئے تھے دو میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا جو ہے نا جو بچ کر بھاگ کر جو ہے واپس پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. یہ شخص
تو اب یہ شخص جا کر بولا کہ دیکھو آپ کے یہ ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا اور میں بھی ابھی قتل بھی ہونے والا ہوں، مگر یہ ایسا جو ہے نا اس نے ابو بصیر نے ایسا کیا اکارڈنگ ٹو صلح کہ یہ تو خلاف ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آ گئے ابو بصیر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا، انہیں جو ہے نا غصہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بھاگ کر جو ہے نا اس کے ساتھ نہیں گئے، وہ بھاگ کر سمندر کے ساحل کے پاس چلے گئے، یعنی مدینہ چھوڑ کر، بالکل مدینہ چھوڑ کر دوسرے سمندر کے پاس وہ وہاں پر چلے گئے. اب یہ قریش کا آدمی ادھر آ گیا واپس. پھر اس کے بعد ابو جندل جو ٹھیک ہے جو بیڑیوں میں جب آئے تھے وہ بھی چھٹ کر واپس آ کر ابو بصیر کے پاس مل گئے. تو اس طرح ان لوگوں نے وہاں پر اپنا ایک مقام، اپنا ایک ایریا، اپنا ایک علاقہ کریٹ کر لیے تھے سمندر کے قریب. اور جب بھی ہم کو معلوم ہے قافلے گزرتے تھے اور وہی راستہ تھا، مدینے سے گزرنا رہا تو ساحل کے تھرو ہو کر گزرتا تھا. جس طرح ابو سفیان کو بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ابو سفیان کا قافلہ جب بدر کے ٹائم پر آ رہا تھا وہ بھی ساحل کے تھرو ہی آ رہا تھا. تو بہرحال وہ ساحل کے اطراف میں ایک جگہ ایک اپنا ایک جو ہے مقام بنا لیے تھے. اور جب بھی کوئی بھی قافلہ گزرتا تو ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے، یعنی ان کو ستاتے، ان پر اٹیک کرتے، ان کے مال لوٹ لیتے تھے، ان لوگوں کو جانے نہیں دیتے تھے. تو اس طرح سے وہ بہت مشکل میں پڑ گئے تھے قریش، کیونکہ اب ایک مشکل تو ہوگی، قافلہ جائے گا نہیں تو ٹریڈ کیسا ہوگا؟ پھر ٹریڈ اینڈ کامرس مشکل ہوگی. یمن جاتے تھے، شام جانے کا رستہ ہی مدینہ سے ہو کر گزرنا تھا. تو بہرحال تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، قریش کے لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ ہاتھ جوڑ کر وہ کرے، ریکویسٹ کر کے کہ آپ وہ بلا لیں ابو بصیر اور ابو جندل وغیرہ کو، یہ جو اتنا بڑا گروپ بنا کر ہم کو بار بار ستا رہے ہیں، ہمارے لیے مشکل کھڑا کر رہے ہیں، آپ بلا لیں، ہم یہ ان کو کبھی بھی جو ہے نا واپس نہیں مانگیں گے. اس طرح سے مشکل بھی حل ہو گئی. اور سبحان اللہ، اور یہ لوگ جو مکے سے بھاگ کر جو جا رہے تھے مدینہ، ان کے لیے بھی پلیس مل گئی. کلیئر؟ جی. اسلامی دعوت کی رفتار پر اس صلح کا بڑا اثر ہوا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مین ٹاپ مشن تھا اس پر اس صلح کا بڑا اثر ہوا. یہ ٹرننگ پوائنٹ بنا. کس طرح سے؟ مسلمانوں کو عام عرب سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع ملا. فرسٹ کیا ہوا کہ اب تو مسلمانوں کو ایک امن اور پیس ہو گیا تھا نا، کیونکہ یہ قریشی تھے جو فرسٹ دشمن ہیں مسلمانوں کے. اب ان لوگوں سے سیز فائر کیا گیا، 10 سال تک جنگ بند ہے، اب امن اور پیس ہوا تو ہی دوسرے لوگوں کو اسلام پہنچا سکتے تھے نا. تو مسلمانوں کو یہ موقع ملا، چنانچہ لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے. اور صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 19 برسوں میں نہیں ہوئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے فتح مبینہ. سبحان اللہ. اللہ نے جو کہا ہے کہ ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا فرمائی، جو مین مشن تھا وہ اب مقصد پورے کے لیے مسلمان فارغ ہو گئے اور مسلمانوں کے تھرو اتنا اسلام پھیلا جو 19 سالوں میں نہیں پھیل سک رہا تھا. ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے دوسرے لوگوں کو دعوت دی گئی، عام مسلمانوں کو جو اطراف میں تھے ان لوگوں کو بھی دعوت دی گئی. اور اس طرح 2 سال میں اتنا اسلام پھیلا جو 19 سال میں نہیں پھیلا. اور پھر اور کیا ہوا؟ اور ایک بڑا کیا تھا ٹرننگ پوائنٹ؟ کیوں تھا؟ اور یہ تھا اکابرین قریش، یعنی قریش کے بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے ائمہ قریش جو تھے وہ اس کا نچوڑ اور اثر تھے. یعنی عمر بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ اپنی رغبت اور مرضی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیتے ہوئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اسلام پر بیعت کی اور اس کی راہ میں جان، مال اور صلاحیت و قدرت سب کچھ صرف کرنے کا وعدہ کر لیا. جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو، یعنی جیمز، یعنی اتنے زیادہ یہ اتنے امپورٹنٹ بڑے بڑے لیڈرز تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا. سبحان اللہ. یہ تھی فتح مبینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں عطا فرمائی گئی. اور سبحان اللہ
دیکھیے ایک تو مسلمانوں کو ایک چانس مل گیا، امن کے ساتھ تھے، پیسفلی اب رہ رہے تھے اور اسلام پہنچا رہے تھے، اتنا پہنچا جو 19 سالوں میں نہیں پہنچا، ٹھیک ہے؟ تو 19 سال کس طرح سے، 13 سال مکی دور اور 6 سال یہ مدنی دور، اس کو ملا کر ٹوٹل 19 ایئرز میں اتنا اسلام نہیں پھیلا جو صرف 2 سال میں اس سے زیادہ پھیل گیا کہ لوگ جو ہے نا اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اور پھر دوسرا، بڑے بڑے لیڈرز، اور بڑے بڑے لیڈرز میں عمر بن عاص، جی عمر بن عاص کے بارے میں آپ لوگوں نے کہاں پڑھا تھا؟ کون تھے یہ؟ عمر بن عاص، یہ جو ہے نا بہت انٹلیکچوئل پرسن ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو صلح ہوئی، ٹھیک ہے، خالد بن ولید، پہلے تو فرسٹ آف آل خالد بن ولید اتنے انٹیلیجنٹ پرسن تھے کہ انہوں نے ماسٹر کیا تھا اپنے یعنی جنگی ٹیکٹکس جو خالد بن ولید کو آتے تھے وہ کسی کو نہیں آتے تھے پورے قریش میں۔ تو سبحان اللہ، اتنے انٹیلیجنٹ ہونے کے باوجود مگر اسلام نہیں سمجھ میں آیا تھا۔ اچھا، خالد بن ولید کس کے بیٹے ہیں؟ کہ خالد بن ولید ہم سب کو معلوم ہے ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں۔ خالد بن ولید کی یہ سوچ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے فادر یعنی میرے والد کو چیلنج کرے، اس لیے نبوت کا دعویٰ کر دیے۔ اور ولید بن مغیرہ بھی یہی کہتا تھا اپنے بچوں کو کہ یہ جو ہے نا اگر اللہ تعالیٰ کو بنانا ہوتا رسول تو میں کو بناتے، میں سب سے زیادہ امیر شخص، میں قریش کا سب سے زیادہ امیر ہوں، سردار ہوں، میرے پاس بیٹے بھی زیادہ ہے، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر یہ ایک معاذ اللہ ایک یتیم کو کیوں رسول بنائے، میں زیادہ حقدار ہوں۔ تو اس وجہ سے خالد بن ولید بھی یہی سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کو نیچے دکھانے کے لیے نبوت کا دعویٰ کرے، اور اس وجہ سے دشمن تھے، نفرت تھی ان کو، اور یہی سمجھتے تھے خالد بن ولید، جس کا ذکر ہے نا سبحان اللہ۔ ولید بن مغیرہ جو تھا وہ سٹارٹنگ میں کیا کرا تھا، لوگ آئے تھے اس کے پاس، آ کر بولے کہ دیکھیے حل نکالیے، جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ علانیہ طور پر اب دعوت کریں، اب آپ اسلام کی دعوت علانیہ پھیلائیں، تو ولید بن مغیرہ کے پاس لوگ آئے، آ کر بولے کہ کیا کریں گے؟ تو اس نے، ہم لوگوں نے پڑھا کہ سیرت میں اس نے ٹہلا، اس نے یہ جو ہے نا کہا کہ نہیں ہم کہہ دیں گے کہ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، نہیں تو اس نے کہا کہ نہیں یہ نہ اس میں شاعر والی صفت ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شاعروں والی صفت بھی نہیں ہے، میں جانتا ہوں شاعروں کو، نہ اس میں جادوگر والی صفت ہے، میں جانتا ہوں جادوگروں کو، اور نہ کاہن والی صفت ہے، بلکہ اس میں یہ جو کلام لے کر آیا اس میں ایک مٹھاس ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس سے۔ اور اس نے یہ سب کہہ کر فائنلی ڈیسائیڈ یہ کیا یہ ولید بن مغیرہ کہ ہم بول دیں گے کہ یہ جادوگر ہے، اب جو حج میں جو لوگ آئیں گے ہم بول دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت سنو، یہ تو جادوگر ہے، ان کی وجہ سے ہر گھر میں فساد ہو گیا، جادو کر دیتے یہ۔ تو سبحان اللہ، اللہ نے سورۃ المدثر کی وہ آیتیں نازل فرمائی، ثم نظر ثم عبس ادبر تو ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر۔ اس نے کہا، پورا سوچا سمجھا دیکھا ٹہلا، اس کے ایکشنز کو بھی اللہ نے ریکارڈ کیا ولید بن مغیرہ کے، اور پھر بعد میں بولا کہ نہیں نہیں یہ تو جادو، وہ بھی اثر کرنے والا جادو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا کہا، سأصلی ہی سقر، ہم تو اس کو ایسے توڑنے پھوڑنے والی آگ میں ڈالیں گے۔ اور میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں نا، میں کو یہ سوچتی ہوں، میں خالد بن ولید جب اسلام لا لیے تو یہ پڑھتے تھے ہوں گے تو کیا گزرتی تھی ہوں گی، بہت اپنے والد سے محبت تھی ان کو، والد کی وجہ سے ہی دشمنی میں تھے اسلام میں، تو یہ اسلی ہی سقر، ہم عنقریب اس کو توڑنے پھوڑنے والی آگ میں ڈالیں گے۔ اور کیا ہے سقر، وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جانا کہ کیا سقر ہے، نہ وہ باقی چھوڑے گی نہ زندہ چھوڑے گی، یعنی جو اسکن کو پورا کمپلیٹلی میلٹ کر کے رکھ دے گی، ایسی آگ ہے وہ سقر، سبحان اللہ۔ تو آپ سوچے خالد بن ولید کس طرح سے پڑھتے تھے ہوں گے۔ بہرحال خالد بن ولید، ان کے بیٹے ولید بن مغیرہ، یہ اتنا بڑا یہ شخص جس نے جھٹلایا تھا، جس کے بارے میں سورۃ المدثر کی میں آیتیں ہیں، ان کے بیٹے ہیں خالد بن ولید۔ اور خالد بن ولید اسلام لائے، پہلا ان کو جو چوٹ لگی تھی وہ صلاۃ الخوف کے ٹائم پر، جب دیکھے جنگ احد میں بھی وہ نہیں پہنچ پا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اور پھر صلاۃ الخوف کے ٹائم پر بھی انہوں نے ظہر کے ٹائم پر یہ طے کیا تھا کہ ڈیفینیٹلی اب میں ان لوگوں کو نیکسٹ نماز میں اٹیک کر دوں گا،
تو اللہ نے صلاۃ الخوف وہ کر دیا. تو ایک لوگ سجدے میں جا رہے تھے, کچھ لوگ جو ہے نا ویپنس پکڑ کر, اسلحہ پکڑ کر ٹھہرے ہوئے تھے, تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تبھی ان کو کلک ہوا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکڑ سکتا ہوں, نہیں شکست دے سکتا ہوں. بہرحال تو اس کے بعد یہ صلح ہوا, یہ سب چیزیں ہوئی, اسلام پھیلتے گیا. تو وہ ایک دن بیٹھ کر سوچنے لگے خالد بن ولید, یہ کیا ہے آخر اسلام میں ایسی کیا قوت ہے کہ لوگ ہے نا اتنے بڑے بڑے پرابلمس بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے, اور وہ بیٹھ کر یہی چیز سوچ لے رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے, یہ اسلام صحیح تو نہیں ہے, یہ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے. اور یہ فائنلی ان کے دل میں یہ کلک ہوا. اور پھر وہ کہا جاتا, یہ بھی ہوتا کہ خالد بن ولید نے بعد میں یہ بتایا کہ ان کو خواب میں بتایا گیا کہ وہ ایک پتلی گلی سے نکل کر, ایک بہت نیرو جگہ سے نکل کر ایک بڑی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر کھجوروں کے درخت ہیں. تو پھر انہوں نے اس خواب کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ نہیں, اللہ چاہ رہا ہے کہ میں ہجرت کر کے جاؤں, اور فائنلی ڈیسائیڈ کر لیے کہ میں اب اسلام قبول کر لوں گا. اور بہت میں نے آلریڈی ڈیلے کیا, میں جب دیکھ لیا میرے کو سمجھ میں آ رہا کہ میں اب اسے قبول کر لوں گا. تو بہرحال اپنے دوست کے پاس جاتے, ان کے دوست صفوان بن امیہ رہتے, صفوان بن امیہ جو امیہ بن خلف کے بیٹے ہیں. تو جا کر بولتے ہیں صفوان, پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے اور حق پر ہے, اور جو ہے اسلام میں قبول کرنا چاہتا ہوں. صفوان بن امیہ ان کو غصہ کرتے, بولتے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں خالد تم کو کیا ہو گیا, تم ایسی کیسی بات کر سکتے ہو. تو بہرحال وہ بولے کہ ان کو بولے اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دو یہ بات. سب کے پاس کٹ رہی ہے میری وائس. خالد بن ولید نے کیا کیا, خالد بن ولید اپنے دوسرے دوست کے پاس جاتے, یہ دوسرے دوست کے پاس جاتے اکرمہ بن ابی جہل, ابو جہل کے بیٹے اکرمہ. ان کو بھی یہی بات بتاتے. بہرحال اکرمہ بھی بہت ان کو ڈانٹتے اور بولتے کہ کیا ہو گیا تم کو, تم تو دشمن تھے اسلام کے, اب تم میں یہ کب سے یہ نرمی آ گئی, اس طرح سے بات کرتے. تو بہرحال وہاں سے بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے. پھر فائنلی عثمان بن طلحہ کے پاس جاتے. عثمان بن طلحہ کو بھی یہی دماغ میں چلتے رہتا کہ کیوں نہ میں اسلام قبول کر لوں, میں بہت یہاں پر رہ کر میں دیکھ رہا ہوں یہ تو باطل پرستی ہے, اور یہ سب یہاں یہ سب چیزیں غلط ہے جو کچھ بھی یہ قریش کے لوگ کر رہے ہیں. تو عثمان بن طلحہ یہ بھی ایک لیڈر ہے, بڑے اس پہ قریش کے بڑے لیڈروں میں سے ہے ان کا شمار. تو ان کے پاس جاتے تو دونوں کی مینٹیلٹی سیم تھی. تو دونوں بھی جو ہے نا ہجرت کے راستے پر, مدینہ کے راستے پر دونوں نکلتے. راستے میں عمر بن عاص سے ملاقات ہوتی. عمر بن عاص بھی یہی وجہ سے جاتے رہتے مدینہ کو. تو سبحان اللہ دونوں سوال کرتے کہ عمر بن عاص سے پوچھتے کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو. تو عمر بن عاص پلٹا کر ان دونوں سے پوچھتے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہیں. تو لوگ بولتے کہ اچھا پہلے تم بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے. تو فائنلی خالد بن ولید بولتے کہ میں ڈیسائیڈ یہ کر لیا, میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اسلام قبول کروں گا. اب تک میں نے بہت زیادہ اسلام کے لیے نقصان پہنچایا, تو اب میں جو ہے نا اسلام قبول کر لوں گا, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں. تو عمر بن عاص بولتے پھر فائنلی ہاں میں بھی یہی وجہ سے مدینہ جا رہا ہوں. سبحان اللہ, یہ تینوں مل کر آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے ولید بن ولید, ٹھیک ہے, ہم ان کا واقعہ ہم جنگ بدر میں آپ لوگوں کو سنائی تھی. یہ بھی ولید بن مغیرہ کا ایک بیٹے تھے, الولید نام تھا ان کا بھی, ٹھیک ہے. ولید بن ولید یہ ایمان لا چکے تھے, اور کیسا لے کر آئے تھے غزوہ بدر کے ٹائم پر. ان کو جو ہے نا رقم بہت زیادہ پوچھا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے, ہم کو معلوم ہے فدیہ لے کر چھوڑ رہے تھے. تو ولید بن ولید ایز اے کیپٹیو, ایز اے قیدی آئے تھے. تو جو ہے نا یہ آ کر مکہ آ کر بولے کہ نہیں میں اسلام قبول کر لیا. اگر میں وہیں پر قبول کر لیتا تو تم لوگ سمجھتے تھے کہ میں بزدل ہو گیا, میں مسلمانوں سے ڈر کر اسلام قبول کر لیا. تو یہ جب رقم ادا کر دیے بعد یہ ولید بن ولید جو ہے نا یہ اسلام قبول کر لیے تھے, اور بدر کے بعد, اور پھر بعد میں یہ چلے گئے تھے وہاں پر, مدینہ میں ہی رہتے تھے. تو بہرحال یہ ولید بن ولید ان کے بھائی تھے خالد بن ولید. تو یہ بہت دعا کرتے تھے کہ خالد بن ولید کے جیسا شخص یہ اب تک اسلام نہیں قبول کرے. اور پھر یہ انتظار میں تھے کہ کب آئیں گے خالد بن ولید, کیونکہ بہت انٹیلیجنٹ تھے. خالد بن ولید ایک تو اسٹرانگ بھی تھے, اور انٹیلیجنٹ عقل مند بہت تھے. ایسا عقل مند شخص جس کو حق نہ سمجھ میں آئے تو پھر ویسٹ ہے, ٹھیک ہے. بہرحال
خالد بن ولید کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان کے بھائی ولید کو بلائے، ولید بن ولید کو بلا کر بولے ولید، خالد بن ولید اور یہ عثمان بن طلحہ یہ سب راستے میں ہیں اور یہ لوگ آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے. تو ولید بن ولید اتنا خوش ہوتے اور آدھے راستے سے بھاگتے ہوئے جاتے اپنے بھائی کے پاس، اور پھر خالد بن ولید ان لوگ کے سب کے ساتھ آتے اور سب آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب فرسٹ جو کنفرنٹ کرتے، جو سامنا ہوتا، تو یہ خالد بن ولید اور یہ سب یہ دونوں عمر بن عاص اور سبحان اللہ یہ عثمان بن طلحہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ بولتے اللہ اکبر کبیرہ. بس یا رسول اللہ آپ سمجھ گئے اللہ کے رسول ہیں. تو پھر سبحان اللہ خالد بن ولید بہت زیادہ پچھتاتے اور سب لوگ تکبیر پڑھتے کہ اتنے یہ بڑے بڑے لیڈرز آ گئے مدینے کے طرف، مسلمان ہو کر آئے ہیں. اور خالد بن ولید کو بہت ریگریٹ ہوتا کہ ان کی وجہ سے احد میں اتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، اور اس کی تلافی کے لیے بولتے کہ میں کیا کروں، مجھے بہت پچھتاوا ہے کہ میں ہے نا بڑے بڑے مسلمانوں کو قتل کر دیا، کیا میری معافی ہو سکتی؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے خالد کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام پچھلے پورے گناہوں کو مٹا دیتا؟ مگر پھر بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں رہتے اور بولتے کہ آپ میرے لیے دعا کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر دیتے. پھر فائنلی وہ بولتے کہ میں آج کے بعد جتنا ہو سکے اس اسلام کے لیے کروں گا. اور سبحان اللہ خالد بن ولید اور یہ جو ہے نا اللہ کے تلوار کہلائے، سورڈ آف اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر بعد میں ان کا جب انتقال کے وقت ان کا معاملہ کیا ہوا، جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو وہ یہ بولے کہ جس کو ڈر ہے کہ جنگ میں جانے سے موت آ جائے گی اور وہ گھر میں رہنا پسند کرتا ہے، وہ آئے اور خالد کو دیکھے. خالد بن ولید کے جسم پر کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر کوئی زخم نہ ہو، مگر سبحان اللہ اللہ کی قدر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں موت آ رہی ہے مجھے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ جنگ میں جانے سے موت آ جائے، جو ڈرے وہ آ کر خالد کو دیکھے. سبحان اللہ. یہ تھے خالد بن ولید، اور اس کے بعد بہت سے فتوحات ہوئے، بہت سے جنگوں میں یہ جیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ اللہ نے مکہ کے اپنے جگر گوشوں کو، اپنے بڑے بڑے جگروں کو، یعنی امپورٹنٹ جیمز آف دا پیپل کو اللہ نے مدینہ پہنچا دیا، ہمارے حوالے کر دیا. سبحان اللہ اتنی بڑی یہ صلح کا اثر ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، پھر میں آگے بتاتی ہوں. جو صلح حدیبیہ ہوا اس میں بہت سبق ہے سیکھنے کے لیے. فرسٹ میں آپ لوگ یہ پوائنٹس نوٹ کریے گا کہ اس میں جو بہترین چیز سمجھ میں آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صبر سے کام کرے، کبھی ان سے دشمنی نہیں کرے. کبھی دیکھیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا. اگر ہوتے خالد بن ولید جب آئے، عمر بن عاص آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے خالد بن ولید کو تمہاری وجہ سے میرے چچا سید الشہداء جو کہلائے ان کو تم نے مارا، اور کیا تمہاری وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا، تم نے مجھے رسول نہیں سمجھا تھا، تمہارے والد نے میرے ساتھ یہ کیا؟ کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. کیا اے خالد کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام تمام گناہوں کو معاف کر دیتا؟ کب ہوتا بھائی انسان کے پاس اتنا بڑا دل کیسا ہوتا؟ آپ سمجھیے ہم چھوٹے چھوٹے غلطیوں کو نہیں معاف کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس میں سمجھ میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کی وجہ سے یا کبھی کسی کو دشمنی کی بنا پر کبھی کسی کا سے بدلہ نہیں لیا. تو ہم ایک یہ ہم کو پتہ چلتا کہ صبر اور کرنا، اور پھر اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ اور لوگوں کو معاف کر دینے کا جو رویہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ تو اور ایک جو بات ہے، یہ پوائنٹس جو ہم لوگ جو سیکھے اب تک کے سیرت میں اور یہ صلح سے ہم کو جو لیسنس ملتے بہت امپورٹنٹ لیسنس ہے، کیونکہ یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا. اب آپ دیکھیے بعض درجے انسان کو عمل سے نہیں بلکہ آزمائشوں میں کامیاب ہونے سے ملتے ہیں. آزمائشیں کتنی آئی مسلمانوں کے اوپر، ہم دیکھیں بیعت رضوان کا معاملہ، دیکھیں بدر کا معاملہ، دیکھیں خندق کا معاملہ، دیکھیں کتنا کچھ ان لوگوں نے اپنے آپ سیکریفائس کیا، کتنے چیزیں یہ لوگ قربانیاں دیے، کتنا فیس کرے. تو بعض وقت اپنے نفس کو پیچھے ڈال کر ہی ہم اپنے قربانیاں دے سکتے، اور پھر ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے جو آزمائشیں ہیں اس میں کھرے نہیں اتر سکتے.
اور بہرحال سیرت سے جو ہم مین سبق جو سیکھ رہے ہیں وہ ہے دعا، ہمیشہ دعا کا اہتمام ہمیشہ کرنا، عمل کرتے رہنا چاہے کون سا بھی سچویشن رہے، یہ رہا تو ہی ہم عمل کریں گے، اچھا سچویشن ہوا تب عمل کریں گے، اب تو بزی ہے، یہ نہیں، عمل ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور استقامت کے ساتھ سیکریفائز جو ہے نا کرتے رہنا چاہیے، قربانیاں ہمیشہ دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، چاہے وہ نیند کی قربانی ہو، چاہے اپنے پیسوں کی قربانی ہو، چاہے کوئی اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی ہو، جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے یہ لیول نہیں حاصل ہوتا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو قربانیاں ضرور دینا ہوگا۔ پھر حکمت عملی کا ہم کو جو ہے نا حکمت کے حساب سے فیصلے لے کرنا چاہیے، نہ کہ ایموشنس میں آ کے، نہ کہ غصے میں آ کر۔ حکمت کیا ہے؟ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیشن لینا، ٹھیک ہے، اور چینجز کو ایکسیپٹ کرنا، فوری جو بھی چینجز آئے اس کو ایکسیپٹ کرنا، ریئیکٹ نہیں کرنا، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہمیشہ رکھنا، پھر دور اندیشی کرنا، پھر کل پر نظر رکھنا، اور فائنلی جو مین سبق ہم کو ملتا پوری سیرت میں وہ صبر ہے، ہمیشہ صبر کرتے رہنا، تکلیف دہ مرحلوں میں بھی کبھی بھی منفی خیالات نہیں آنا چاہیے، انسان کے دماغ میں اگر آئے تو فوری اپنے آپ کو کریکٹ کرے، اپنا مورل ڈاؤن کر کر بیٹھ نہ جائیں کہ ہاں خلاص اب تو میں کوئی بھی کام ہی نہیں کرتی، میں تو نماز بھی نہیں پڑھتی، میں تو یہ بھی نہیں کرتی، میرا کرنا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، ایسے خیالات سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور مین دین کا کام کرنے کے لیے یہ استقامت ہونا بہت ضروری ہے، چاہے کچھ بھی معاملہ ہو، میں اپنا یہ دین کا کام نہیں چھوڑنا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا انسان کا رویہ اس چیز کو آگے لے کر جاتا، کون کیسے لیول پر کر رہا، انہوں نہیں کر رہے میں کیوں کروں، یہ نہیں سوچے، ہم کرتے جائیں اور امید اللہ سے رکھنا، ٹھیک ہے، اصبر و احتسب، صبر بھی کرنا ساتھ ساتھ امید بھی رکھنا، استقامت بھی کرنا، امید بھی اللہ سے رکھنا، یہ ایک چیز، اور دیکھیے یہ صلح کتنی ٹرننگ پوائنٹ بنا، کتنی بہترین چیز ہوئی کہ اسلام پھیلنا، جو مین چیز ہے لوگوں کو اصل ایکچوئل میں توحید جو ٹاپ موسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشن کا فرسٹ حصہ تھا وہ ہوا، اسلام کی طرف لوگ آئے رغبت کرتے ہوئے، بڑے بڑے لیڈرز آ گئے، اب بڑے بڑے لیڈرز میں خالد بن ولید، آپ سوچیں اتنے زبردست، آج بھی جنگوں میں جو مین اسٹریٹجیز یوز کیے جاتے وہ خالد بن ولید کو، جنگ کے ہیرو کہا جاتا ان کو، سبحان اللہ، یہ خالد بن ولید ہے، اور کیسے یہ اللہ نے ان کو وہ عطا فرمائی تھی، کیا طاقت، کیا انٹیلیجنس، انٹلیکچوئل پرسن سے یہ پورے، سبحان اللہ، تو یہ بڑے بڑے چیزیں ہیں، اس کو ہم کو بھی سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں ہم کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو، اب بڑے بڑے بادشاہوں کو لیٹرز لکھا، کیونکہ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے لیے فارغ نہیں تھے، اب جب امن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹرز لکھا اور کس طرح لوگوں کو اسلام کی دعوت دیے، اور بہرحال یہ ہوا تھا معاملہ۔ تو اب یہیں تک ہم آج کا سبق رکھیں گے، کسی کو کوئی کمنٹ، کوئی ڈاؤٹ یا پھر کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی تو پلیز شیئر کریے، نہیں تو پھر ہم کلاس وائنڈ کریں گے۔ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو بھی جنت کا وارث بنائے، اور اللہ کرے کہ اس محفل کا شمار اللہ تعالیٰ اپنے بہترین محفلوں میں فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہماری بھی زندگی اس طریقے سے ہو جائے، اس طریقے سے ہو جائے جس طریقے سے یہ لوگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی ہر چیز قربان کرتے گئے، اللہ کرے کہ ہم بھی کوئی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہمارے لیے کوئی آڑ نہ بنے، کوئی رکاوٹ نہ بنے، اور اللہ نے ہمیں جتنی بھی صلاحیتیں دی، جتنا بھی اللہ نے ہم کو کمفرٹ زون دیا، وہ سب اللہ کے راستے میں قربان کرے ہم، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کوئی اور دوسرا ہمارا مقصد نہ ہو، بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے کہ ہم اس حال میں ملے اپنے رب سے کہ رب ہم سے راضی ہو، جس طرح ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی رہا، اللہ کرے کہ ہمارا معاملہ بھی اسی طرح کا ہو، اور اللہ کرے کہ ہمارا شمار جنت والوں میں ہو، آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔